کرام خوش ہوتے ہیں۔ میں یہاں سے میں نے جب میٹرک کی اور اس کے بعد میں الغزالی کالج کوٹلی چلا گیا، تو میٹرک تک یہاں پہ بہت ہی ہمیں گائیڈ کرنے والے ماسٹر اقبال صاحب، انہوں نے کل مجھے کال کی اور مجھے کہا کہ بہت خوشی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ سر یہ آپ کی محنتوں کا ہی نتیجہ ہے، آج یہاں پر ہم اگر اس اسٹیج پر موجود ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف آپ کی محنت ہے۔ تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جہاں بھی ملے ہیں، ہمارے والدین سے ملے ہیں، تو وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو سپائل نہیں کرنا، اس کی آپ نے دیکھ بھال کرنی ہے اور جہاں تک یہ جا سکتا ہے اس کو جانے دیں۔ اگر فائنینشیلی آپ سپورٹ نہیں کر سکتے تو خدا تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا، کیونکہ آپ کا ارادہ نیک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ارادہ نیک ہے تو کامیابی خدا تعالیٰ دیتا ہے، کوئی انسان آپ کو اس سے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اور میرے لیے سب سے فخر کی بات یہ ہے کہ ہمارے بیچ ماسٹر بشیر صاحب موجود ہیں، اور مجھے کل خوشی ہوئی کیونکہ میں سیکنڈ ٹائم جاتا ہوں پنجاب کالج میں، وہاں پہ کمپیوٹر سائنس میرپور یونیورسٹی کی کلاسز ہوتی ہیں، تو میں وہاں پہ ایز اے وزٹر کلاسز لیتا ہوں بی ایس سافٹ انجینئرنگ والوں کی۔ تو میں وہاں پہ گیا تو پکچرز رینڈملی جو ان کا یونیورسٹی کا گروپ تھا جہاں پہ سارے فیکلٹی ممبر تھے، تو وہاں پہ چلی گئی۔ وہاں پہ وہ کرنل صاحب نے پوچھا کہ یہ سر کیا پڑھاتے ہیں یہاں پہ بچوں کو، تو انہوں نے بتایا جی کہ یہ کمپیوٹر سائنس کے ہیں، تو یہ کمپیوٹر سائنس کی کلاسز لیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے آفس میں بلایا اور پوچھا کہ سر آپ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ میں نے کہا سر میں کھوڑ ہوتا ہوں، اور انہوں نے، میں سچی بتاؤں، انہوں نے پاؤں سے لے کر سر تک مجھے دیکھا اور مجھے کہا کہ سچی کھوڑ میں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا سر میں سچی کھوڑ میں ہوتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ کھوڑ کس جگہ رہتے ہو؟ تو میں ظاہر بات ہے کہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں ماسٹر بشیر صاحب کا نام لینے میں، اور میں نے کہا کہ ہم ماسٹر بشیر صاحب جو ہیں اگر آپ ان کو جانتے ہیں تو وہ ہمارے نانا ہیں اور ان کے گھر کے پاس ہی ہم ہوتے ہیں۔ تو جب میں نے ماسٹر بشیر صاحب کا نام لیا تو وہ اپنی چیئر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور مبارکباد دی اور کہا کہ ماسٹر صاحب کو بھی میری طرف سے مبارکباد دینا۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کے بارے میں، یعنی کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے جی کہ ہم کہتے ہیں جی کہ بچے نے پڑھ کے آگے کیا کرنا ہے، آگے پروفیسر صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ کا سب سے زیادہ محسن وہی انسان ہوتا ہے جب آپ مشکل ٹائم میں ہوں اور وہ آپ کے پیچھے کھڑا اور آپ کو کہے کہ یہ آپ کر سکتے ہو۔ اور میں شکر گزار ہوں، پروفیسر صاحب موجود ہیں، پروفیسر مقبول صاحب موجود ہیں، یہ جب بھی ملے ہیں تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کہاں تک سٹڈی پہنچی ہے، کہاں تک ہوا ہے۔ تو کبھی جو بھی مشکلات آئی ہیں تو میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ ڈسکس کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ارادہ نیک ہے، آپ محنت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر ضرور دے گا۔ اور جہاں تک بات ہے کہ انسان کو ملتا وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ میں نے یہاں سے میٹرک کی اور میرا جو ارادہ تھا کہ میں یہاں پہ کریٹا ہولی پبلک اسکول میں ایڈمیشن لے لوں، اور ہوتا ہے نا کہ بچوں کے ہوتے ہیں یعنی کہ جی خواب ہوتے ہیں جی کہ میں یہاں سے کریٹا جاؤں گا، بائک لوں گا، اپنا ساری چیزیں۔ تو ابو نے کہا کہ چلیں اگر میٹرک پاس کر لی تو اس کے بعد بائک لے کے دے دوں گا، تو کریٹا ایڈمیشن لے لینا۔ اور اتفاقاً یہ ہوا کہ انہی دنوں میں میرے مامو جان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ وہاں پہ ڈاکٹر ساجد کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور اس کے سامنے ہی بالکل الغزالی کالج تھا۔ میں نے جب دیکھا الغزالی کالج آف سائنسز تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ بہت جو ہے نا ہائی کلاس کے بچے پڑھتے ہوں گے۔ میں نے ایک اپنے دل میں یہ بات سوچی کہ کیا پتا یہاں پہ ہمارا ایڈمیشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ میں یہاں پہ آیا تو میں نے پروفیسر صاحب سے بات کی، میں نے کہا کہ یہ سجیشن ہے، ابو کہہ رہے ہیں کہ یا ہولی پبلک میں لے لو تو یا کوٹلی کا لے لو۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہاں سے جاتے ہوئے کریٹا ٹائم لگنا، واپس آنا، جو اکثر ہمارے بچوں کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ الغزالی میں ہی لے لیں، وہاں پہ جو اساتذہ کرام ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں۔ اور یہ بات میں نے آ کے گائیڈ ڈسکس کی، میرے بڑے بھائی محبوب بھائی تھے تو ان کے ساتھ، تو میں شکر گزار ہوں ان کا بھی کہ اس ٹائم انہوں نے مجھے وہاں پہ جا کے داخلہ دلوایا، ساری چیزیں کی۔ تو اس کے بعد میں سچی بتاؤں تو تقریباً 1 مہینے تک تو میں وہاں پہ روتا ہی رہا ہوں کہ میں نے یہاں پہ نہیں رہنا، میں نے گھر جانا ہے۔ تو ایک دن گئے محبوب بھائی تو کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، روتے کیوں، یہ ساری چیزیں کتابیں مشکل ہیں یا کیا کچھ ہے؟ میں نے کہا کتابیں نہیں مشکل مگر رہ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے گھر آ کے امی کو بتایا، تو ظاہر بات ہے والدہ ہوتی ہیں، انہوں نے کال کی تو انہوں نے کہا کہ چلے میں بات کرتی ہوں آپ کے ابو سے، اگر وہ مان جاتے ہیں تو آ جاؤ۔
ابو نے مجھے کہا کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا, تو صرف یہ انہوں نے اس کی طرف بات ہی نہیں کی. چلیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر جانا چاہتے ہو تو آپ کی اپنی مرضی ہے, اگر پڑھو گے تو اپنی زندگی بنے گی, ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر یہاں پہ رہ جاؤ. میں گھر آیا تو امی کے سامنے رویا, سب کچھ کیا, مگر انہوں نے کہا کہ جانا ہے تو کوٹلی ہی جانا ہے. میں چلا گیا, 2 سال لگائے. اس کے بعد مجھے ایسا فیل ہوا کہ اکثر میں آپ یونیورسٹی کے اندر ہوں تو بی ایس میں تو چلو یہ ہے کہ جیسے بھی حالات تھے, ساری سچویشن تھی, تو سچی بتاؤں کہ ایک ایسا ٹائم آیا تھا کہ یونیورسٹی چھوڑنے تک بات آ گئی تھی. اس میں وجہ یہ تھی کہ کچھ فائنینشلی پرابلمس تھی ابو کی, تو اس میں شکر گزار ہوں میرے تیا جان نے اور ساتھ میں میرے چاچا جان عبد الرحمان صاحب, تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر مدد کی. اور آج جہاں پر بھی ہوں اس میں جتنا میرے والدین کا کردار ہے اتنا ہی میرے باقی جتنے بھی فیملی ممبر ہیں, میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا. اس کے بعد جہاں تک بات ہے کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ڈگری تو کر لیا مگر اس ڈگری کا فائدہ نہیں ہے جی, کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے, یہ وہ تو ساری چیزیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ڈگری آپ کی ایک الگ چیز ہے, اور پیسہ جو ہے وہ تو آپ اگر صرف میٹرک کی ہو, میں کہتا ہوں میٹرک نہ بھی کی ہو, آپ اسکول گئے بھی نہیں ہیں تو آپ پیسے کما سکتے ہیں. آپ میں سے یہاں سے میکسیمم لوگ ہوں گے جو جنہوں نے میٹرک نہیں کی ہوگی, مگر پھر بھی ہو سکتا ہے اچھا روزگار ہو ان کے پاس. ٹھیک ہے, تو ڈگری اور پیسے کا کمپیریزن کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا جی کہ ہمارے پاس ڈگری ہے اور ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, یہ ساری چیزیں. اور الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو عزت ہے اور ذلت ہے وہ خدا تعالیٰ دیتا ہے. اور اس ٹائم میں یعنی کہ ایم فل بھی ساتھ ہی کر رہا ہوں یونیورسٹی آف کوٹلی سے ہی, اور ساتھ میں اس ٹائم جو میری روٹین ہے, اگر آپ دیکھیں نا مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہے, چھوٹا بھائی بھی دبئی ہے, ابو بھی دبئی ہیں, اگر میں سوچوں جی کہ وہ دونوں بھیجنے والے ہیں تو میں بے شک آرام سے یونیورسٹی میں آرام سے انجوائے کروں ساری چیزیں. تو میرا وہ مائنڈ سٹارٹ سے نہیں تھا. میں نے دیکھا تھی کہ جو بی ایس میں نے مشکلات دیکھی ساری چیزیں, کیونکہ اس ٹائم میرا صرف فوکس یہ تھا کہ میری اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے. تو اب یہ ہے کہ جو میری روٹین ہے, میں صبح 7 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک, کیونکہ 2 کالجز میں ٹائم دیتا ہوں. فرسٹ ٹائم یعنی کہ جموں کشمیر کالج میں, اور اس کے بعد یونیورسٹی چلا جاتا ہوں, 3 گھنٹے کی وہ کلاس ہوتی ہے. اس کے بعد شام کا ٹائم وہاں پہ پنجاب کالج میں, تو رات کا ہی ٹائم ملتا ہے. تو اکثر امی مجھے کہتی ہیں کہ آپ 2 مہینے 3 مہینے گھر ہی نہیں آتے. میں نے کہا کہ امی چلیں جس دن آئیں گے اس دن آپ کو بھی خوشی ہوگی, تو آج صبر کر لیں, تو جس دن آئیں گے تو چلو دن آپ لوگوں کو بھی اس کا فخر ہوگا. تو لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ بالخصوص پروفیسر مقبول صاحب, پروفیسر شاہد صاحب, ملک طاہر صاحب, ابو شکیل صاحب, حاجی خلیل صاحب, ماسٹر بشیر صاحب, سلمان منیر صاحب, شہزاد صاحب, اور جتنے بھی بالجملہ جتنے بھی لوگ جو وہاں پہ آگے گئے. اور میں رات کو یہی سوچ رہا تھا کہ بار بار یہی کاز کر کے پوچھا جا رہا تھا جی کہ کل کا کیا پروگرام ہے, ساری چیزیں. تو میں تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ کبھی ان چیزوں میں اتنا پڑھا نہیں ہوں کہ پتہ ہو کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو آتے ٹائم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے تو اس کی طرف ہاتھ ہلاتے ہیں. میں نے کہا آپ صاحب میرا تو پہلا ایکسپیرینس ہے, مجھے تو ان چیزوں کا نہیں پتا, تو چلیں آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے. آپ سکھائیں گے تو چلیں, ہوتے ہیں نا گائیڈ کرنے والا بندہ ہو تو وہ ہمیشہ یعنی کہ چیزیں بندہ سیکھ جاتا ہے آہستہ آہستہ. اور باقی یہ ہے کہ کوشش کریں جن کے بچے, اب دیکھیں میں سچی کہتا ہوں, ہمارے وہاں پہ کالجز میں آپ کو پتا ہے کہ کوٹلی کے اندر جتنے بھی کالجز ہیں وہاں پہ کی فیس ایز کمپیئر ٹو کھریٹا بہت زیادہ ہے. وہاں پہ 4-4 ہزار 5-5 ہزار پر منتھ کی لیتے ہیں, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, 9-10 کی. اس کے باوجود پیرنٹس اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. اور میں نے ایسے پیرنٹس بھی دیکھے ہیں جن کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں مگر ان کے بچے نہیں پڑھ رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک غریب کا بچہ جو محنت کر رہا ہو, اب خدا تعالیٰ آپ کو وہی اسی چیز سے نواتا ہے جس کے لیے آپ محنت کرتے ہو. اب ہمارا ایمان کیا ہے, ہم کہتے ہیں جی کہ ہم سٹارٹ تو کرتے ہیں مگر جب ہم رستے میں جاتے ہیں تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر چھوڑنا ہی تھا تو اس کو شروع ہی نہ کرتے. اگر آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کو اگر رستے میں کوئی مشکلات آتی ہے تو سوچیں کہ آپ نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا اور کہاں پہ آ کے کھڑے ہو, اور اگر یہاں سے چھوڑو گے تو کیا ہوگا, اور اگر آگے جاؤ گے تو کیا ہوگا. اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پوری ایمانداری سے اور اپنی نیک نیتی کے ساتھ کسی کے دوسرے بارے میں برا سوچنا, یہ ساری چیزیں. لاسٹ ٹائم جب ہمارا یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا یونیورسٹی میں, اکثر میں نے پروفیسر صاحب کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ تھوڑا سا ہمارے رزلٹس میں جو ہے نا مسئلہ ہے.
اب دیکھیں نا کہ وہ محنت تھی تو خدا تعالیٰ نے یعنی کہ وہ چیز دینی تھی. تو اب دیکھیں نہ تو ہماری اتنی یعنی کہ کوئی سیاسی اپروچ ہے کہ ہمیں کوئی جا کے منسٹرز وہاں پہ کہے جی کہ ہماری اس کی سپورٹ ہے یا ساری چیزیں, اور نہ ہی تو ہمارے پاس ایسے لاکھوں کروڑوں ہیں. تو صرف یہ تھا کہ چھوٹی موٹی مسٹیک ہوئی اور اس کے بعد یعنی کہ میں نے اپلیکیشن دی, میں نے کہا جی کہ یہ چیزیں ہیں کہ اگر میں میرٹ پہ آتا ہوں تو ٹھیک ہے, آپ اس کو رزلٹ چیک کر لیں, دوبارہ سے ویریفائی کر لیں, ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ مسئلہ ہو. تو وہاں پہ میں نے تھوڑی سی آواز اٹھائی اور جو مسئلہ ہوا الحمدللہ تقریباً 2-3 منتھ مجھے بھی یعنی کہ اسلام آباد کے چکر لگتے رہے, سارا کچھ ہوتا رہا. مگر یہ ہے کہ چلیں آج جو کچھ دیکھا ہے, مشکلات دیکھی ہیں, آج خدا تعالیٰ نے اس کا پھل بھی دے دیا. اور میں لاسٹ پہ بالخصوص اپنے والدین کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ میرے والد صاحب کا تو پتہ ہے کہ پڑھے لکھے تو ہیں نہیں, اور بالخصوص میری والدہ تو اکثر میری والدہ کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. تو وہ جب بھی پوچھتی ہیں کہتی ہیں کہ پڑھے ہی جا رہے ہو کو بتاؤ بھی کر کیا رہے ہیں. تو یہ ہے نا کہ ان کو آپ والدہ کو کیا پتا کہ بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہوتی ہے یا ایم فل کیا ہوتا ہے. تو پھر میں ان کو اس طریقے سے کہتا ہوں میں نے 16ویں کے پیپر دے دیے ہیں, 17ویں کے رہتے ہیں, 18ویں کے رہتے ہیں, تو اس طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے. تو الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں, آج آپ لوگوں کے سامنے اگر میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے تو اس میں میرے والدین کی بہت زیادہ دعائیں ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ میرے والدین کا سایہ جو ہے وہ میرے سر پہ تا حیات قائم رہے. اور جتنے بھی میرے فیملی ممبرز ہیں میں ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنے بھی لوگ آپ یہاں پر موجود ہو, میں جتنا بھی یعنی کہ آپ کا شکریہ ادا کروں کم ہے. تو انشاءاللہ جس طریقے سے آج آپ نے مجھے جس عزت سے نوازا ہے, انشاءاللہ کہیں بھی اگر میری ضرورت پڑی تو انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ اس بھرپور طریقے کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور ٹائم کافی ہو رہا ہے کیونکہ کھانے کا انتظام بھی ہے, لائٹ کا پتہ نہیں ہے, تو یہاں پہ میں اینڈ کرتا ہوں. اور جتنے بھی لوگ ہیں ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کا